اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ سیلاب سے متاثر ہو گئے، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے اور لوگوں کے مال مویشی وہ پانی میں ڈوب گئے۔ ان حالات میں بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس گناہ کا اثر ساری انسانیت پر پڑتا ہے۔ ہمارا گناہ صرف ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، ساری انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد بھی پھیلتا ہے وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اللہ ہر پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بطور مسلمان ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہم سب سے پہلے استغفار کریں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرب عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرے، شیطان ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، وہ یہ کہ میرے پاس بہت سارا مال آئے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، نہیں، بلکہ الجود بالموجود، سخاوت اسی کا نام ہے، آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں سے کچھ دے دیا جائے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ اس نے ارادہ کیا کہ میں ساری مسجد اپنے پیسے سے بناؤں گا، اس میں کسی اور کا حصہ شامل نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑھیا عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جس کنویں سے مزدور پانی نکال رہے ہیں اور اس پانی سے مٹی کے لیے گارا بن رہا ہے، اس ڈول کی رسی بہت پرانی ہو چکی ہے، عنقریب کے ٹوٹ جائے۔ تو وہ بازار گئی، اس نے دھاگا خریدا، شاید اس کے پاس وہی پیسے تھے جس سے وہ یا روٹی خرید سکتی تھی یا دھاگا خرید سکتی تھی، اور اس نے اللہ کے ساتھ بہترین تجارت کی۔ اس نے بازار سے دھاگا خریدا، اس کی خوبصورت سی رسی بنائی اور رات کے اندھیرے میں آ کر اس ڈول کے ساتھ رسی باندھ کر چلی گئی۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کے محل کے بالکل سامنے ایک اس سے بھی خوبصورت محل ہے۔ وہ بادشاہ خواب میں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے محل ملا کہ میں نے مسجد تعمیر کی، یہ محل کس کا ہے میرے سامنے اور میرے سے اچھا اور بڑا؟ تو فرشتوں نے اس کو جواب دیا اس بوڑھی خاتون کا جس کے پاس صرف روٹی کے پیسے تھے، پر اس نے اس روٹی کو اللہ کے لیے قربان کیا اور اس ڈول کے لیے رسی بنائی جس کے ذریعے سے مسجد کا گارا بن رہا تھا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے تجھ سے بڑا اس کو محل عطا فرمایا۔ تو شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہوگا میں خرچ کروں گا، نہیں، بلکہ ہم اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی ذریعہ اپنائیں، بہرحال ان تک ہماری کوئی نہ کوئی چیز پہنچنی چاہیے، ہمارے پیسے سے ان تک کوئی لباس پہنچنا چاہیے، کوئی میڈیسن پہنچنی چاہیے، ہمارے پیسے سے ان تک کوئی بستر پہنچنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو کسی مسلمان کی چھوٹی سی حاجت کو پورا کرے،
اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت قیامت کے دن کی بڑی بڑی سختیوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کا عمل اپنی اوقات کے مطابق ہوگا اور اللہ رب العزت جو اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے وہ اپنی شان کے مطابق۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمیں رات کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایک اچھی چھت کے نیچے سو رہے ہیں تو ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی اور پاکستانی بھائی، وہ کھلے آسمان تلے ہیں اور کسی کی مدد کے انتظار میں ہیں۔ اور دوسرا، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بڑی بڑی نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا کمال ہے۔ جب ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں گے تو اللہ رب العزت جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ گناہ جو ہم سب کے لیے عذاب کا سبب بن رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی حد درجہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔